الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوست و بزرگوں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو سلسلہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا، ہر زمانے میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ خود قرآن کریم میں فرمایا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے کوئی نبی نہ بھیجا ہو۔ آگے فرمایا، ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ، ہم نے پے در پہ رسولوں کو بھیجا ہے۔ تو جس طرح آدم علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے نبی ہیں، پھر بت پرستی شروع ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے دنیا میں تشریف لائے اور 950 سال تک محنت کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی اور ایسا طوفان آیا پانی کا اور ایسا سیلاب آیا کہ ساری دنیا کے اللہ کے نافرمان ختم ہو گئے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نہیں بچ سکا۔ ان کے گھرانے کے یا ایمان والے 80-82 لوگ بچے، جن سے اللہ نے واپس پوری دنیا کو آباد کیا۔ میں نے عرض کیا تھا، نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے سام، حام، یافس، یہ 3 سوار ہو گئے تھے، ایمان والے تھے۔ کنعان جس کا نام تھا وہ ایمان نہیں لایا، وہ غرق ہو گیا۔ آگے چل کر جو سام کی اولاد آگے بڑھی تو اسی میں اور نبی بھی آئے، لیکن حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس میں آئے، اور حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ پہلے ہود علیہ الصلاۃ والسلام جن لوگوں میں بھیجے گئے وہ قوم عاد تھی۔ انہی کے بعد جب وہ ہلاک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے اندر حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ قوم عاد بہت طاقتور قوم ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا ہے، لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ان جیسی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی۔ عمریں بھی لمبی ہوتی تھی، طاقت بھی خوب تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 300 سال میں جا کر ان کا بچہ بالغ ہوتا تھا۔ 900 سال عمر کے گزر جاتے تھے، جوان کی داڑھی میں سفید بال نہیں آتے تھے۔ 400 سال گزر جاتے تھے، راستوں میں اور گلیوں میں کسی جنازے کو دیکھنے کی نوبت نہیں آتی تھی، کسی کی موت کی خبر نہیں ملتی تھی۔ بڑی لمبی عمریں بھی ہوتی تھی اور طاقت بھی اللہ نے بہت عطا فرمائی تھی۔ اور انہوں نے ایک مرتبہ اپنی طاقت کے نشے اور زعم میں یہ کہہ دیا تھا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا جواب ذکر فرمایا ہے، اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ یہ طاقت تو اللہ ہی نے دی ہے۔ بہرحال حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو 3 باتیں کہیں۔ ایک توحید کی دعوت دی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی پرستش کرو، وہی عبادت کے قابل ہے، وہی محبت کرنے کے قابل ہے، وہی جی لگانے کے قابل ہے، وہی سر جھکانے کے قابل ہے کہ اسی کے سامنے سر جھکایا جائے، اسی سے اپنی مرادیں مانگی جائیں، اپنی حاجتوں کو اسی کے سامنے رکھا جائے۔ سب سے پہلی دعوت ہود علیہ السلام کی توحید کی دعوت تھی۔ دوسرے ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ما اسألکم علیہ من اجر، یہ جو میں تمہارے اوپر محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی توحید سمجھا رہا ہوں، میں تم سے اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، اس نصیحت کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا کہ تم کوئی میری مدد کرو
اور میں تم سے کوئی سوال کر رہا ہوں یا اپنی کسی حاجت اور ضرورت کو تمہارے سامنے رکھ رکھا ہوں، ان اجریہ الا علی اللہ، مجھے تو اپنی اس دعوت کا اور محنت کا جو بدلہ ہے وہ اللہ ہی دے گا۔ تو پہلی بات توحید کی، اللہ کی عبادت کی کہی۔ دوسری بات یہ کہی کہ میں اس محنت اور دعوت کے بدلے میں تم سے کوئی دنیاوی نفع نہیں چاہتا ہوں۔ تیسری بات یہ کہی کہ دیکھو اگر تم میری بات مان لو گے، استغفروا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، جو کچھ تم سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ کے سامنے توبہ کر لو، گڑ گڑا لو، معافی مانگ لو، تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی برکتوں سے نوازے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، ایک جگہ فرمایا، اور دوسری جگہ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم، آسمان سے بارشیں بھی برسیں گی جس سے پیداوار بھی خوب ہوگی، غلہ اور اناج، پھل اور پھول اور باغات بھی خوب ہوں گے، اور دوسرے جتنی طاقت تمہارے پاس ہے اور جس طاقت پر تم ناز کر رہے ہو، اللہ اس سے زیادہ طاقت تمہیں دے گا اور تمہاری طاقت میں اور برکت دے دے گا۔ لیکن قوم عاد اپنی طاقت کے نشے میں رہی، حضرت ہود علیہ السلام کو بجائے اس کے کہ ان کی بات مانتے ان کی نافرمانی کرتے رہے، حضرت ہود علیہ السلام ان پر محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہوا کے طوفان کے ذریعے سے ہلاک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 راتیں 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل تیزی کے ساتھ آندھی اور ہوا کا طوفان ان پر آیا ہے۔ بڑے بڑے ان کے مکانات تھے، بڑے بڑے قداور یہ لوگ تھے، 18 فٹ کا قد ان کا ہوتا تھا، کم سے کم 18 فٹ کم سے کم ان کا قد ہوتا تھا، کھجور کے تنوں کی طرح ان کے قد تھے۔ جب ہوا کا طوفان آیا تو ہوا نے ان کو آسمانوں پر اڑایا، اور جس طرح تنکے اڑتے ہیں ہوا کے اندر، اس طرح ان کے مکانات، ان کے باغات اور خود ان کے تمام افراد صرف آسمانوں سے رونے اور چیخنے کی آوازیں آتی تھیں۔ اللہ نے ہواؤں کے ذریعے سے آسمان پر لے جا کر زمین پر ایسا مارا کہ ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آپ نے دعا فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ سے گھنٹوں سجدے میں پڑھ کر اللہ سے مانگا تھا کہ میری امت ہلاک نہ ہو جائے، ساری کی ساری کوئی دشمن ان پر ایسا مسلط نہ ہو جو میری پوری امت کو مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا، ورنہ پچھلی قومیں اپنی نافرمانی کی بنیاد پر ہلاک ہو جایا کرتی تھی۔ نبیوں کی بات کو نبیوں کی دعوت کے بعد 2 قسمیں ہوتی تھیں، ایک ماننے والوں کی، ایک نہ ماننے والوں کی۔ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیا کرتے تھے عذاب سے، اور نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیا کرتے تھے، اور لوگوں کے سامنے یہ بات کھل کر آ جاتی تھی کہ فرما برداروں کے ساتھ اللہ کا انعام ہوا اور نافرمانوں کے ساتھ اللہ کی پکڑ آئی۔ جب یہ قوم ہلاک ہو گئی، ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو چند ایمان والے تھے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے دوسرے افراد جو دوسری جگہ آباد تھے، جن کو قوم سمود کہا جاتا ہے، جو حجاز اور ملک شام کے درمیان میں جو حصہ آج سعودیہ کے ایریے میں اور ملک ہی کے اندر آتا ہے، وہاں یہ قوم آباد تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں بھیجا۔ سارے نبیوں کی دعوت مشترکہ ایک ہی رہی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ ہر نبی کی دعوت تھی۔ ہم نے ہر قوم میں نبیوں کو بھیجا اور سب نے یہی بات کہی اپنی قوم سے، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی پرستش مت کرو، اس کے علاوہ کوئی پرستش اور عبادت کے قابل بھی نہیں ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور جن اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی شکلوں کی تم پوجا کرتے ہو اور ان کو تم خدا مانتے ہو اور انہی کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے ہو،
وہ تمہارا کچھ نہیں بنا سکتے، تم ان کی عبادت کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ سارے نبیوں کی دعوت اس پر مشترک رہی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اسی طرح کی باتیں سمجھائیں، لیکن وہی مسئلہ کہ بجائے قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو ماننے کے ان کی بات کو جھٹلایا، ان کی نافرمانی کری، ان کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ ان سے ایسے مطالبے کیے جو عقل سے بالکل پرے کی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کو جب اللہ کی بات کہی اور اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا، اور یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے اور تمہاری ہی قوم میں سے ہوں، میری بات مانو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، تو یہ کہنے لگے کہ اگر واقعتاً آپ سچے ہیں اور آپ نبی ہیں تو ایک کام کر کے بتاؤ۔ بولو بھائی کیا کام ہے؟ کہنے لگے کہ یہ جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں سے زندہ 11 اونٹنی نکلوا کے بتاؤ۔ دیکھو کیسی بے عقلی کی بات تھی کہ پہاڑ کے اندر سے اونٹنی کا نکلنا اور اس کا اور باقاعدہ اس کا حاملہ ہونا۔ خیر صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا پھر تم ایمان لے آؤ گے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں، اگر تم ایسا کر لو گے تو ہم تمہاری بات کو مان لیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی کہ میری قوم یہ مطالبہ کر رہی ہے، آپ قادر ہیں اس بات پر، جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جو مشکل ہو، آپ کے لیے ہر مشکل آسان ہے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، ہر چیز اللہ کے لیے آسان ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کے کرنے کا اللہ ارادہ کر لیتا ہے تو کہہ دیتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ جب قوم نے اس بات کا مطالبہ کیا اور صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ ظاہر کیا پوری قوم کے سامنے کے پہاڑ میں سے اچانک دراڑ پڑی اور اس دراڑ میں سے ایک زندہ اونٹنی 11 نکل کر باہر نکلی اور پوری قوم نے اپنی آنکھوں سے اس اونٹنی کو دیکھا۔ بعد میں اس اونٹنی نے بچہ بھی دیا۔ اب صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اونٹنی ظاہر کر دی ہے اور اپنی حجت تمام کر دی ہے، اب تمہیں چاہیے کہ تم بات مانو، ایمان لے آؤ۔ چند لوگ تو ایمان لے آئے، باقی اکثر قوم کے افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو جھٹلا دیا اور کہا کہ نہیں، ہم تو اس کو بھی نہیں مانیں۔ صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے آئی ہے اور یہ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے، اس کی حفاظت تمہارے ذمے ہیں اور اس کو کوئی تکلیف مت پہنچانا ورنہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ یہ تھا کہ پوری قوم کے پانی پینے کے لیے ایک ہی کنواں تھا بستی میں اور قوم اس کنویں سے پانی بھرتی تھی، اس اونٹنی کو بھی پانی پینا تھا۔ ایک دن یہ اونٹنی جب کنویں پر گئی اور اس نے پانی پینا شروع کیا تو پورا پانی تھوڑی دیر میں خشک ہو گیا اور یہ اونٹنی سارا پانی پی گئی۔ قوم کو بڑا ناگوار گزرا کہ اونٹنی سارا پانی پی گئی، ہمارے حصے میں تو پانی آیا ہی نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا پریشان مت ہو، میں تمہارے درمیان میں فیصلہ کر دیتا ہوں، ایک دن پوری قوم پانی پیا کرے، اپنے برتن پانی سے بھر لیا کرے اور ایک دن اونٹنی کے لیے چھوڑ دے، یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے، اللہ کی امانت ہے، جانور ہے، ایک دن یہ پانی پی لیا کرے گی، ایک دن تم لوگ اپنا پانی بھر لیا کرو اور پی لیا کرو۔ یہ باری متعین ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگوں کو اتنا ناگوار گزرا یہ کہ ہم جس کنویں سے روزانہ پانی پیتے تھے اور روزانہ پانی بھرتے تھے، اب ہمارے لیے ایک دن چھوڑ کر ایک دن پانی مل رہا ہے، لہذا کوئی راستہ ایسا نکالو کہ یہ کانٹا ہی ہمارے درمیان میں سے ہٹ جائے۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مارنے کا اور قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک نوجوان نے تیر چلایا جو اس کے حلق میں جا کے لگا، ایک نوجوان نے اس کے پیر کاٹ دیے، یہاں تک کہ اونٹنی ختم ہو گئی اور اونٹنی مر گئی۔ اور چاہتے یہ تھے تاکہ یہ راستہ ہی ختم ہو جائے، تاکہ ہمیں سہولت کے ساتھ میں جس طرح پانی ملتا تھا پہلے وہ پانی ملتا رہے۔
حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو انہوں نے نہیں مانا کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور تمہارے مطالبے پر اللہ سے کہہ کے میں نے پہاڑ سے ہی اونٹنی نکلوائی ہے، لہذا ایمان لانا بھی ضروری ہے اور اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ لیکن قوم نہ تو ایمان لائی اور نہ اس کی حفاظت کی، بلکہ اونٹنی کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو کہلوایا کہ بس اللہ کے عذاب کا وقت آ گیا ہے، اب تیار ہو جاؤ۔ تمتعوا ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، بس اللہ تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہے، 3 دن کے اندر تمہیں جو مزے اڑانے ہیں مزے اڑا لو، جو کم کر کھانا پینا ہے کھا لو، چوتھے دن تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ روایتوں کا مضمون اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن گزرا تو ایک دن گزرنے کے بعد ان سب کے چہرے پیلے پڑ گئے، اس سے اگلا دن آیا تو اس دن ان کے دوسرے دن سارے چہرے سرخ ہو گئے، اور جب تیسرا دن آیا تو پوری قوم کے سارے چہرے سب کے سیاہ اور کالے ہو گئے، اور چوتھے دن اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق کسی فرشتے کو بھیجا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبریل علیہ السلام قوم کے درمیان میں کھڑے ہو کر انہوں نے اتنی زوردار آواز اور چیخ نکالی کہ اس چیخ کو قوم برداشت نہیں کر سکی اور ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، اور پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ یہ واقعات قرآن کریم میں نبیوں کے اور ان کی قوموں کے اللہ ہمیں سنا کر اس امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو پچھلے زمانے میں نبیوں کی باتوں کو نہ مان کر قومیں ہلاک ہو چکی ہیں، حالانکہ وہ تم سے زیادہ طاقت والی بھی تھی، تم سے زیادہ مال والے بھی تھے، اور تم سے زیادہ ہنر والے بھی تھے۔ یہی قوم سمود وہ ایسی طاقت والی تھی کہ رہتے چاہے خیموں میں تھے، لیکن پہاڑوں کو تراش تراش کر انہوں نے مکان بنائے تھے۔ آج کی نئی ٹیکنالوجی فیل تھی ان کی صنعت کے مقابلے کے اندر۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ان کے ناخن اتنے تیز تھے جیسے کوئی چھری اور چاقو ہوتا ہے، اور اس سے پتھروں کو تراش تراش کر انہوں نے مکان بنائے تھے، اور صرف رہتے وہ نیچے ہی خیموں میں تھے زمین پر، لیکن پہاڑوں کے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، بیکار پہاڑوں کی چوٹیوں پر بڑے بڑے قلعے اور بڑے بڑے مکان، آج بھی ان کے مکانوں کے کھنڈرات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے غزوہ تبوک سے، تو آپ کا گزر قوم سمود کی بستی پر ہوا۔ صحابہ نے اپنا قیام وہاں اس کے قریب کیا جس کنویں سے قوم نے اونٹنی کو پانی پینے نہیں دیا اور اس کو قتل کر دیا، اس کنویں سے پانی لے کر اپنا آٹا گون لیا تھا، اور اس کنویں سے پانی لے کر اپنے مشکیزے بھر لیے تھے۔ اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے آٹا گون لیا ہے تو وہ آٹا خود نہ کھائے بلکہ اونٹوں کے آگے ڈال دے اور اونٹ اس کو کھا لیں گے، اور جس نے اپنے برتن پانی کے بھرے ہیں وہ برتن اپنے الٹ دے اور اس کو خالی کر دے۔ یہاں تک کہ اگر تم نے سالن بنانے کے لیے ہنڈیا میں بھی پانی ڈال دیا ہے تو چولہا بجھا دو اور ہنڈیوں کو الٹا کر دو، اس پانی کا ایک قطرہ استعمال مت کرو، اس لیے کہ اس بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عذاب کے اثرات تمہارے تک بھی پہنچ جائیں۔ اور قوم سمود کی بستیوں سے غزوہ تبوک سے واپسی پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، کیونکہ اس بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عذاب کے اثرات ہم تک بھی پہنچ جائیں۔ اس لیے کہ یہ وہ بستی ہے جو نحوست والی ہے، جہاں ایسی قوم آباد تھی جس نے اللہ کی نافرمانی کری اور اس کی نافرمانی پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تو عزم میں نے کیا، بڑی بڑی طاقت والے دنیا میں آئے اور نبیوں کی بات کو جھٹلانے اور نبیوں کی بات کے نہ ماننے کی وجہ سے دنیا میں ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کے واقعات ہمیں سنا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو پچھلی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں، تم ایسا مت کرنا کہ تمہارے نبی جو تمہارے لیے دین لے کر آئے ہیں، شریعت لے کر آئے ہیں، طریقہ لے کر آئے ہیں، تم اس کے خلاف زندگی بسر کرو۔ اجتماعی طور پر نافرمانی کی بنیاد امت ہلاک تو نہیں ہوگی، لیکن انفرادی طور پر اللہ کی پکڑ ہر نافرمان کے ساتھ آئے گی۔ کسی کو بیماریاں آئیں گی،
کسی کے حالات تنگ ہو جائیں گے روزی کے اعتبار سے، کسی پر کوئی پریشانی، آدمی سوچتا ہے میرے لیے پتہ نہیں کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، میرے اوپر کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا غضب اور قہر نازل کر رکھا ہے کہ میرے اوپر ایسے حالات آ رہے ہیں، حالانکہ یہ آدمی کی نافرمانی کی بنیاد پر ایسے حالات آتے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، قرآن کریم میں صاف اعلان ہے جو مصیبت بھی دنیا میں تمہارے اوپر آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے اور پاؤں کے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو بھی پریشانی آئے گی وہ تمہاری بد عملی کی وجہ سے آئے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر۔